ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 دسمبر 2020 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت دوپہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، جس میں ہم اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ جو مشاہدین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات بھی سنتے ہیں، اور اس لائیو پروگرام کے ذریعے سے ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک موضوع پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیو کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمارے مشاہدین کو بھی ہم اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے مشاہدین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ میسیجز کا انتظام ہے، فیکس میسیجز کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے آپ براہ راست ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہماری سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر جو مختلف اعتراضات عموماً مستشرقین کی طرف سے اور معاندین اسلام کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ جو سادہ لو انسان ہوتے ہیں وہ بھی مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے حوالے سے ہماری اس سیریز کے ذریعے سے کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دفاعی جنگیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے لڑی ہیں، ان جنگوں کی کیا حکمت ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، اور اسلام میں کیوں ان دفاعی جنگوں کی اجازت دی گئی، اور ان دفاعی جنگوں کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کو مقدم رکھا ہے۔ ان تمام امور کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں آج کے ایپیسوڈز کے ذریعے سے تفصیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جو اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر وقتاً فوقتاً مستشرقین کی طرف سے بھی اور جو معاندین اسلام ہیں ان کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ چند سال قبل ڈنمارک میں ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور چند ماہ قبل فرانس میں بھی اس حوالے سے بعض جو معاشرے کے امن کو تخریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بعض بدزبانیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہی فتنہ و فساد کا ایک عالم برپا ہو گیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی احتجاج ہوا، اور مختلف قومی نقصان ہوا، لوگوں کے املاک کا نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوئے۔ لیکن جماعت احمدیہ کا ایسے موقع پر کیا رد عمل ہونا چاہیے، اس بارے میں جماعت احمدیہ کے روحانی خلیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے باقاعدہ ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں اور ارشادات فرمائے ہیں۔
آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا کہ جب بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز باتیں سننے کو ملتی ہیں تو سب سے بڑا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر آپ نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ اس موقع پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو عملی طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، کہ ایک مسلمان عملی طور پر اپنی حرکتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے ذریعے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسین نمونہ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پھر آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ہمیں یہ بھی نصیحت فرمائی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا کریں، خاص طور پر جو لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے واقف نہیں ہیں اور اس سے متعارف نہیں ہیں ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بتائیں، ان کی پاک سیرت کے حوالے سے بتائیں، اور ان کے ذہنوں میں جو مختلف غلط فہمیاں مستشرقین کی طرف سے پیدا کی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے کوشش کریں۔ تو جماعت احمدیہ کا رد عمل دراصل پرامن طریق پر ہوتا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو یہ سیریز ہے اس کا بھی مقصد دراصل یہی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، اور جو لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور جو بے بنیاد الزامات اور اعتراضات معاندین کی طرف سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جاتے ہیں اس کو حقیقت مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح سیرت ہے اس سے ناواقف ہیں، ان کے لیے ہم یہ ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ عام طور پر جو اعتراضات پائے جاتے ہیں اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے ہم تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے پیش کریں، اور جو مختلف حکمتیں ہیں اور جو باتیں مخفی رہتی ہیں جن کو عام طور پر جو عام انسان ہیں ان کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہم تفصیل پیش کرتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت سیرت ہے اور آپ کا جو حسین اسوہ ہے اس کو ہم پروگرام راہ ہدیٰ کی موجودہ سیریز کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاعی جنگیں لڑی ہیں اس کی کیا حکمت ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، اور ان جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا ہے، اس حوالے سے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی۔ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ اگر جب بھی چاہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا سوال ہمارے اسٹوڈیو میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد پروگرام کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر نعوذ باللہ آپ کو ایک جنگجو انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو جب آپ دعوی نبوت فرماتے ہیں تو اس کے بعد 13 سال زندگی آپ نے مکہ میں گزاری ہے جس میں مختلف اذیتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی ہیں اور انتہائی صبر و تحمل کا نمونہ دکھاتے ہوئے آپ نے وہاں پر زندگی گزاری ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ صحیح صورتحال واضح ہو سکے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بنیادی بات انسان کی تخلیق کی بتائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ 1,24,000 انبیاء کے ذریعہ یہ تاریخ دہرائی گئی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل مامور نبی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہاری پیدائش اسی کے لیے ہوئی ہے، تو بہت کم لوگ تھے ابتدا میں جو اس کے اوپر ایمان لائے، اکثر نے اس کی مخالفت کی۔ ان انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر جو مخالفت ہوئی وہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر 20 اگست 610 ایک اندازے کے مطابق جو وحی کا آغاز ہے وہ 24 ناطق یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اور وحی کا نزول شروع ہوا 20 اگست 610۔ 622 میں آپ 622 تک آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔
اب یہ 13 سال وہ ابتدا ہے جس کے اندر اسلام مکہ میں شروع ہوا، پنپا اور لوگوں کے سامنے آیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکہ والوں سے کیا کہا، یا لوگوں کو عام مخاطب تو اس وقت مکہ والے تھے، لیکن اس سے مراد پوری دنیا تھی۔ آپ نے یہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مجھے اللہ تعالی نے آپ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول بھی کیسا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، کل عالم کے لیے، کل عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور آ کے آپ نے جو اعلان کیا وہ یہ کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یہی وہ اعلان تھا جس نے کہ مکہ والوں کو، ایک چند ابتدائی لوگ تھے جو مکہ والے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اکثریت نے اس وقت انکار کیا۔ اب بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس تاریخ سے پہلے، اس نزول وحی سے پہلے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 20 اگست 610 سے پہلے سارے مکہ والے بیک زبان یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، نیک ہیں، یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں، ہمارے لیے فخر ہے۔ لیکن وہی آنے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس کے بعد کیا ایک انقلاب آیا کہ ایک دم آپ کے یہ لوگ مخالف ہو گئے، 90% ابتدا میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مخالف ہو گئے اور آپ کی مخالفت کرنے لگ پڑے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، رحمت تھے۔ آپ نے اپنی تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ رحمت کے دائرے میں شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کی ایک اور صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے ہم نے یہ امانت پیش کی، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جس نے اٹھایا حملہ الانسانو، ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور ان کی جو صفت بیان کی گئی انہو کان ظلوما جہولا، کہ وہ اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا، برداشت کرنے والا اور جہولا، اور اس ظلم کو وہ بھول جانے والا، فراموش کرنے والا ہے۔ بہت سی تفاسیر اس آیت کی ہیں، لیکن مختصر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہ رحمت کے دائرے میں، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور پھر ان کے بھول جانا، یہ حضور کا ایک خاصہ تھا۔ اب جو ہمارے آج کل اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو خاص طور پہ مکی دور کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائیں وہاں پہ، لیکن آپ نے اس مقابل کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جو ان لوگوں کی تباہی کا موجب ہو۔ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلے تبلیغ کرتے رہے، پھر آپ طائف تشریف لے گئے وہاں تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہاں پر آپ پر پتھراؤ کیا گیا، وہاں عبد یا لیل جو وہاں کا رئیس تھا اس نے آپ کے پیچھے کچھ اوباش لگا دیے۔ اوباش لگانے کے بعد انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اور لہو لہان ہوتے ہوتے روایات میں آتا ہے کہ اتنا خون بہا کہ آپ کے نیچے پاؤں تک وہ خون آ گیا، اور اس کے بعد آپ تھک ٹوٹ کے آ کے ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ملک الجبال جو پہاڑوں کا بادشاہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کو پیس کے ان کو ختم کر دوں۔
جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا لا لا، ایسا کبھی نہیں کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے بنیں گے۔ بنو ثقیفہ کا قبیلہ، ثقیفہ کا قبیلہ وہاں رہتا تھا، بعد میں یہ لوگ بہت سے ان میں سے مسلمان ہوئے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ ظالم ہوتے، اگر آپ جابر ہوتے، اگر آپ انتقام کے جذبے کے ساتھ ہوتے، تو آپ کبھی اس وقت یہ نہ کہتے کہ نہیں ان کو پیسو نہیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ رحم کی دعا کی۔ اب رہا دوسری بات کہ جس وقت مکہ میں آپ کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو کچھ وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے تھے۔ ایک موقع پر مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ ایک بات آ کے انہوں نے یہ کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے کچھ پیشکش رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کو مال چاہیے، ہم اتنا مال آپ کو جمع کر دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں۔ اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہمارے، تو وہ بھی ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ ملکنا کا، ہم تجھے آج سے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا، میں تم پر کوئی حکومت نہیں چاہتا۔ اگر آپ حکومت کر کے ظلم ہی کرنا چاہتے اور جبر اور استبداد ہی ہوتا تو آپ بڑی خوشی سے اس وقت بادشاہ بن سکتے تھے، مگر نہیں، آپ ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ یہ کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا، سچے ایک خدا پر ایمان لانے کی طرف بلانا، قل هو اللہ احد کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا، اور ان کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ وہ 360 بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی طرف آئیں، ایک اللہ سے مانگیں، اور جتنی برائیاں اور گناہ ان میں پائے جاتے ہیں اس کو آپ چھوڑیں۔ آپ کی یہ ساری تبلیغ، آپ کی یہ تبشیر، یہ رحمت کے دائرے میں تھی، یہ ظلوماً جہولہ کے دائرے میں تھی، یہ آپ کے کرم اور شفقت کے دائرے میں تھی۔ اس سے آپ کبھی باہر نہیں نکلے۔ آپ نے خود اپنے پر سہا، اپنے پر برداشت کیا، لیکن آپ نے اس کے بالمقابل کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر 13 سال مکہ میں گزارے، اپنے پہ تو آپ نے برداشت کیا ہی کیا، لیکن جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے انہوں نے بھی اتنا ظلم برداشت کیا، برداشت کرتے کرتے سامنے سے انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ہیں، خباب ہیں، ابو فقیہ ہیں، عورتوں میں سے زنارہ ہیں، سمیہ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو غلام تھے، یہ پسماندہ طبقہ مانا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے اوپر کون سی تلوار اور کون سی طاقت نے اثر کیا؟ ان کے جو مالک تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو گھسیٹتے تھے۔ جو ظلم کی اس وقت آخری حدود ہو سکتی تھیں، جو طریقے اور وسائل تھے، وہ سب انہوں نے اپنائے، مگر ان کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سکھا دیا وہ احد احد اور اللہ اللہ ہی ان کی زبانوں سے نکلتا تھا، اور یہی وہ پیغام تھا جو اس وقت وہ مکہ والوں کو دے رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا، تبشیر کا، پیغام پہنچانے کا جو طریقہ تھا، اور جو مقصد حیات انسان کا ہے، لے یعبدون، اللہ کی صحیح عبادت کرنا، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، سچا عابد اور عبد بننا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اور دنیا والوں کو یہ سکھایا، اور کبھی یہ بات ظلم سے، طاقت سے ہو نہیں سکتی، یہ پیار اور محبت اور رحمت کے دائرے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جتنے بھی ظلم ہوئے، جتنے بھی سختیاں ہوئیں، بڑے ہی تحمل کے ساتھ آپ نے برداشت کیا۔ یعنی آپ پر وہ موقع بھی آیا کہ شیبہ ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک محصور کر دیا گیا، مگر آپ نے آہ نہیں کی، آپ نے ظلم سہے، جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی سہے، لیکن اس کے بالمقابل آپ نے کسی کو کبھی پتھر بھی نہیں مارا۔ اور بعض دفعہ ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک رستے سے گزرا کرتے تھے، ایک یعنی مخالفت میں اندھی دنیا تھی، ایک وہاں عورت تھی، وہ آپ کے اوپر وہ خاک وغیرہ وہ ڈالتی تھی یا جو بھی کرتی تھی۔ کچھ دن ہوئے آپ نے اس کو دیکھا نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اس کے گھر گئے اور پوچھا کئی دن سے میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی آپ کے اوپر خاک ڈالنے والے ہیں، آپ کا برا چاہنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، یہ تھا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، یہ تھا اسوہ۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جس کو ہمارے اردو کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ سورج پہ تھوکتے ہیں یا چاند پہ تھوکتے ہیں، وہ تھوک تو واپس آ کے خود ان پہ پڑتا ہے۔ یہ جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس علاقے میں بھی جب اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بات درست ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی اکثریت وہ نمونہ نہیں پیش کر رہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو سکھایا تھا، اور یہ وجہ بنتے ہیں اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے۔ ان کے دلوں میں جو اعتراضات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا مطالعہ کریں جو کہ آپ کا مکی دور تھا۔ ظلم سہ سہ کے بھی آپ نے عفو، محبت کا پیغام دیا، ہمدردی کا پیغام دیا، اور دنیا کو اپنے مقصد کی طرف بلایا کہ اپنے مقصد حیات کی طرف واپس آؤ، گناہوں کو چھوڑو، بدیوں کو چھوڑو، سچے عبد اور عابد بنو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آپ نے ابتدائی 13 سال میں مکہ والوں کو دیا۔ بظاہر تو وہ مکہ والوں کے لیے تھا، لیکن وہ کل عالم کے لیے پیغام تھا جو آج تک پہنچایا جاتا رہا ہے۔ یہ تھا اختصار کے ساتھ اس کا جواب۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم اپنے مشاہدین کی طرف بھی جاتے ہیں اور ٹیلی فون کالرز کو بھی موقع دیتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو کے سے عبدالرشید صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالرشید صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ الکوثر اور آیت خاتم النبیین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پلیز اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، جزاک اللہ۔ اور میرا پیارے آقا اور ایم ٹی اے کی ساری ٹیم کو محبت بھرا سلام۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم اطال مجیب صاحب لون سے درخواست ہے جواب کے لیے۔ جی جزاک اللہ۔ سورہ کوثر اور آیت خاتم النبیین کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ تو سورہ کوثر تو مختصر سی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ کوثر کا پس منظر جو ہے، شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں تھے، اس وجہ سے جو کفار مکہ تھے، جو مخالفین تھے، وہ آپ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر پیدا ہوئے۔ ابتر اس کو کہا جاتا تھا جس کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو، کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ تو اس سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، فصلی، پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، ونہر، اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہے۔
اور پھر آیت خاتم النبیین جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اس بات کا اعتراف فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اس آیت کریمہ میں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ ابتر نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ خیر کثیر دراصل اس قرآن مجید کی جو آیت خاتم النبیین ہے، اس میں بھی دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصراً ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خیر کثیر اس طرح آپ کو عطا کیا کہ آپ کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا، اور تمام نبیوں کے جتنے بھی آپ سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، دنیا میں مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، ان تمام نبیوں کا آپ کو ان سب سے اولیٰ اور افضل قرار دیا۔ گویا کہ تمام خیر جو انبیاء کے ذریعے دنیا کو ملتا رہا، وہ تمام کا تمام خیر یکجائی صورت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا کیا گیا، اور یہ وہ خیر کثیر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں بیان کیا تھا۔ تو گویا جو دشمنوں کا یہ اعتراض، دشمنوں کا آپ پر یہ الزام کہ آپ گویا نعوذ باللہ ابتر ہیں، آپ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کا جواب اس آیت خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے شک آپ نبیوں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس سے بڑھ کر روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا باپ بنا دیا۔ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب آپ کے بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں روحانی لحاظ سے، کیونکہ آپ کا مقام ان سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اوپر ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر جس کا سورہ کوثر میں ذکر فرمایا، اس طرح سے آپ کو عطا فرمایا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، انڈیا سے ہی مکرم امتیاز احمد صاحب ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جرمنی سے امتیاز عرض کر رہا ہوں، انڈیا سے نہیں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے یا یورپ میں خاص طور پہ کہ جو جنگ بدر تھی وہ مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلے پر حملہ تھا، تو میری گزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ قافلے پہ حملہ، بظاہر یہ بات بڑی دل کو لگنے والی بات ہے اور ایک اعتراض والی بات بنتی ہے، مگر اس سے پہلے کا سارا پس منظر یہ لوگ نہیں بیان کرتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام امیدوں پہ پانی پھیرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ان کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا۔ جو کفار قریش تھے ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی کہ ہم ایک خطرناک جنگ کریں گے اور مدینہ کے اوپر جا کے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا ابو سفیان کی سرکردگی میں کہ یہ شام کی طرف جائے گا، مکہ سے مال لے کے اور وہاں سے تجارت کر کے آئے گا، اور جتنا بھی تجارت کا منافع ہوگا اور جو بھی تجارت میں سے حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا جنگ کے اوپر خرچ ہوگا۔ اب یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ کی تیاری کے لیے یہ قافلہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو روکا وہ صرف اس منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اس وجہ سے آپ اس کو روکنا چاہتے تھے اس قافلے کو۔ لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ وہاں سے نکل گیا
اور نکلنے کے بعد جو کفار قریش تھے وہ وہاں سے مکہ سے چل کے، ہاں اس بیچ میں ابو سفیان نے یہ اطلاع مکہ بھیجی کہ مسلمان یہ شاید ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے قافلے کو روک کے ہم پہ حملہ کریں، لیکن جب ان کو اطلاع ملی وہاں سے وہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کے 1000 کا وہ یہاں تک مکہ میں پہنچا، لیکن رستے میں ہی اس کو خبر مل گئی کہ قافلہ بخیریت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ چاہیے تو تھا کہ واپس چلے جاتے، مگر انہوں نے کیا کیا، کہا نہیں، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں ہم جشن منائیں گے اور وہاں ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھنے والی بات ہے، انصاف بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر بات کہا ان کی مخالفت کی وجہ سے کہ جاؤ تم ہی خوش رہو، میں یہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا، اور بڑی درد بھری نگاہوں سے مکہ کی طرف دیکھا۔ جب مکہ سے آپ مدینہ آ گئے، وہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی، مسلمان آ گئے، تو کیا ضرورت تھی مسلمانوں پہ آ کے حملہ کرنے کی؟ اور جب حملہ کرنے کی یہ تیاری کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالی نے وہ سورہ حج میں اجازت دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ اب ہم اجازت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے ناحق طور پہ نکالے گئے، اب ہم ان کو قتال کی اجازت دیتے ہیں، اس وقت تک اجازت نہیں تھی۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ ہوا، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں 313 اور 1000 کا بھی مقابلہ ہوا ہے، جن کے پاس ڈنڈے بھی پورے نہیں تھے، تلواریں تو ہر ایک کے پاس تھیں ہی نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں مدد کروں گا، جس کو اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہو اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایک دھوکہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ تجارتی قافلہ کو روکنا یہ حملہ تھا، یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد اس کا مدینہ میں آ کے مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ نکل گیا۔ اللہ کی تقدیر نے براہ راست ان کا مقابلہ کروا کے حق کو دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اسی بات کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے محترم عطا المجیب صاحب لون سے میرا یہ سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، خاص طور پر جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت مکہ سے بچ کر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو مدینہ میں بھی مسلمانوں کو تعاقب کرتے ہوئے اسلام کو ختم کرنے کی ایک سازش کے ساتھ وہ کفار حضور وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے مدینہ آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ اب ذکر ہوا۔ تو اس پس منظر میں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے، اس کی میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے شروع کے 13 سال کا مختصر خاکہ ناظرین کے سامنے کھینچا کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو کفار مکہ نے تنگ کیا اور ظلم کیے، اور ہر قسم کے وہ ظلم کیے جو انسان کی سوچ اور سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور بالآخر جیسا کہ ابھی آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا، یہاں تک نوبت ان کے ظلم کی پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے منصوبے بنائے گئے، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ناکامی ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و خوبی اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور بخیریت مدینہ پہنچے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ میں بقول کفار کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دین ان کے سامنے لایا تھا، اور نعوذ باللہ ان کے نزدیک وہ مرتد ہو گئے تھے پرانے دین سے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اس مکہ کو انہوں نے چھوڑ کے، بادل ناخواستہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، تو اب ان کو آرام سے، سکون سے، امن سے بیٹھنا چاہیے تھا کہ اب یہ ہمارے لوگوں کو اور ہمیں زیادہ پریشان نہیں کرے گا کیونکہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ جو تھے، وہ اپنے عزائم، جو خطرناک عزائم ان کے تھے، وہ اس سے باز نہیں آئے، بلکہ اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو ملیامیٹ کرنے کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی سازشیں کی،
اور ان سازشوں میں ہمیشہ لگے رہے اور پیش رہے۔ میں چند ایک واقعات اس ضمن میں ذکر کرنا چاہوں گا اس سوال کی مناسبت سے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مدینہ ہجرت کی تو کچھ ہی عرصہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے مشرکین مدینہ کی طرف ایک خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو بعد میں بظاہر مسلمان ہوا تھا لیکن منافقین کا سردار تھا، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی مشرکین میں ہی تھا، اس کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا۔ اس کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں ناظرین کی خدمت میں۔ اس میں ان کفار مکہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ انکم آویتم صاحبنا و انا نقسم باللہ لتقاتلنہ او تخرجنہ او نصیرن الیکم باجمعنا حتی نقتل مقاتلتکم او نستبیح نساءکم۔ بڑی خطرناک قسم کی دھمکی دی مشرکین مکہ کو انہوں نے اس خط میں کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہوئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تم یا تو اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کو قتل کرو، یا پھر اس کو مدینہ سے نکال دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نصیرن الیکم باجمعنا، تو ہم اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے مردوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنے لیے جائز کر دیں گے۔ تو یہ وہ اس خط میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس قسم کے ارادے اور کس قسم کے عزائم ابھی بھی تھے کفار مکہ کے دلوں میں۔ پھر تاریخ میں آتا ہے کہ یہ مشرکین مدینہ کو جب یہ خط ملا تو بعض ان میں سے تیار بھی ہو گئے جنگ کرنے کے لیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے باپ بیٹوں کو قتل کرو گے، اور اس سے قریب ہی جنگ بعاث بھی ان کے مابین ہوئی تھی، اوس اور خزرج میں، جس میں بہت قتل و غارت ہوا تھا، خون ریزی ہوئی تھی، اس کا بھی کچھ ڈر ان کے دلوں میں تھا، چنانچہ وہ باز آ گئے، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر اسی دوران ایک اور واقعہ یوں ہوا کہ سعد ابن معاذ جو مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج میں سے اوس کے سردار تھے، وہ مکہ چلے گئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مکہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کریں اور عمرہ کر کے واپس آئیں۔ وہ وہاں امیہ بن خلف کے گھر گئے، ان کے ساتھ ان کی جان پہچان تھی، اور امیہ ابن خلف کو ہی کہا کہ میں دوپہر کے وقت جب کوئی نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، طواف کر کے میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا۔ وہ امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف نکلے طواف کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں ابو جہل وہاں سے گزرے۔ ابو جہل نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا تو انہوں نے امیہ بن خلف سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جب تعارف کرایا تو سعد بن معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے ابو جہل نے دھمکی دی کہ تو کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم اس مرتد نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو پناہ دو گے اور محفوظ رہو گے اور بڑی حفاظت سے خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، اور تم اس کی حفاظت کی طاقت تم رکھتے ہو؟ تو اس طرح، اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر تمہارے ساتھ اس وقت امیہ بن خلف نہیں ہوتے تو میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا اور اسی وقت تمہیں قتل کر دیتا۔ تو یہ وہ بغض ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ابھی بھی ان کے دلوں میں تھا۔ پھر انہی دنوں کا ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ ولید بن مغیرہ جو ایک رئیس تھا قریش کا، اس کے موت کا وقت قریب جب آیا تو وہ رونے لگا۔ اسے جب رونے کا سبب پوچھا گیا کہ کیا تم موت سے ڈرتے ہو، تو اس نے کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں مکہ میں بھی نہ پھیل جائے اور ہم بھی اس کے زیر اثر نہ آ جائیں، مجھے اس چیز کا ڈر ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ابو سفیان اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی اس وقت اس کے وہاں تھے، اس میں ابو سفیان بھی تھے، تو ابو سفیان نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیں گے اور کبھی بھی اس کی نشوونما ہونے نہیں دیں گے اور اس کو مٹا کے رکھیں گے۔ اور پھر عملاً انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، جیسے کہ بھی جنگ بدر کا مختصر ذکر ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے تمام عرب کے قبائل کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کے قبائل کے تعلق سے کہ رمتہم العرب عن قوس واحد کانوا لا یبیتون الا بالسلاح،
کہ تمام عرب ایک جان ہو کر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. جتنے بھی عرب کے قبائل تھے ان سب قبائل کو قریش مکہ نے, کفار مکہ نے ایک جٹ کر دیا مسلمانوں کے خلاف, اور وہ سارے کے سارے ایک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے. اور ایسے حالات تھے ان دنوں میں مدینہ کے, جیسا کہ اس روایت میں آتا ہے کہ لا یبیتون الا بالسلاح, کہ وہ راتیں بھی گزارتے تھے تو ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان مدینہ کے ابتدائی دنوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ابتدا میں جب وہاں مدینہ میں اپنی راتیں گزارتے تھے تو اول ما قدم المدینۃ یسہر من اللیل, کہ رات کو بیداری میں گزارا کرتے تھے, اور یہ خوف طاری رہتا تھا کہ کہیں مکہ کے لوگ حملہ کر کے نہ آئیں. اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو, مسلمانوں کو بھی ہوشیار اور چوکنا رہنے کے لیے کہا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر رات تک بیدار رہے تو باہر آواز دی کہ کوئی پہرا دینے والا کوئی ہے تاکہ یہاں اس وقت پہرا دے اور میں تھوڑا آرام کر لوں. تو اس وقت سعد ابن وقاص, ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہتھیار لے کے آئے, انہوں نے آواز دی کہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آرام فرمانے لگے. تو یہ حالات جو تھے اس وقت مدینہ کے, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے اور کمزور تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں, یعنی اچانک تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں. فآواکم, پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہیں اپنی نصرت عطا کی اور اپنی تائید سے تمہیں ان مخالفوں سے بچایا. تو یہ جو واقعات جو مختصراً میں نے چند ایک باتوں کا ذکر کیا ہے, یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی. سورۃ الحج کی آیات ہیں, آیت نمبر 40 اور 41, وہ الفاظ بھی اس سوال کے جواب کی مناسبت سے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں جنگ کی اجازت, تلوار سے جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, یعنی اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی مسلمانوں کو جن کے خلاف کفار نے تلوار اٹھائی ہے, کیونکہ وہ یعنی مسلمان مظلوم ہیں اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. وہ ظلم کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے, یعنی دفاعی جنگ کی اجازت دے کر نہ روکے ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف, تو یقیناً راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہود کے معابد اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت کے ساتھ خدا کا نام لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ سے تباہ و برباد کر دی جاویں, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب خدا ہے. یہ وہ آیت ہے جو ابتدائی طور پر جنگوں کی اجازت کے لیے اس پس منظر میں جو میں نے خلاصتاً ابھی ذکر کیا نازل ہوئی, اور مسلمانوں کو دفاع کی اجازت دی گئی اس وجہ سے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. مکہ میں بھی ظلم کیا گیا, مدینہ میں بھی وہ ظلم کفار مکہ جو ہے تعاقب کر کے آئے, اور مدینہ میں بھی وہ ظلم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی, تلوار سے جنگ کرنے کی اجازت دی, اور اس اجازت کے بعد پھر وہ جنگ رونما ہوئی جو تاریخ کا حصہ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں, ہم ان کو بھی موقع دیتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں. پاکستان سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں خادم احمد سعید صاحب, ان کا سوال سنتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خادم احمد سعید صاحب. السلام علیکم, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ خادم صاحب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کچھ عرصہ بعد آپ کے والد محترم کی وفات ہوئی, جبکہ معروف تاریخ تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی
آپ کے والد محترم فوت ہو گئے تھے، تو اس تضاد کو تاریخی حوالے سے رہنمائی فرماتے اور درستی کی طرف لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ غالباً اس سوال کا جواب ہم پچھلی دفعہ بھی دے چکے تھے، لیکن پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، یہ والد کے تعلق سے یا حالات کے تعلق سے بھی مختلف قسم کی روایات ہیں۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح صاحب نے ایسا لکھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیغام صلح میں یہ بات لکھی ہے، لیکن آپ نے تاریخ حلبیہ کے حوالات تو خیروا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال یہ روایات مختلف قسم کی آتی ہیں، اور حضرت مسیح صاحب نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے۔ یہ ہے مقصد۔ جزاکم اللہ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں ریاض سے اس وقت عثمان علی بیگ صاحب، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عثمان علی بیگ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، تو میں نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں مولانا خادم رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی توہین ہوتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ برداشت کرتے ہوں اس کو، اور یہ واقعہ مستند نہیں ہے، وہ کیسے صحابہ اتنی توہین برداشت کر لیتے تھے؟ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے اور یہ کہاں پہ مل سکتا ہے، کسی اس میں حدیث میں ہے؟ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو میں نے ایک بیان کیا، حوالہ اگلے کسی پروگرام میں یہ معین دے دیا جائے گا۔ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں خاص طور پہ اس کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا، اب میں تھوڑا سا تفصیل بتاتا ہوں۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ پر بعض کہتے ہیں اوجری، بعض کہتے ہیں بچہ دانی اونٹ کی، وہ کسی نے لا کے رکھ دی تھی، اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو خبر دی اور وہ تشریف لائیں اور وہ ہٹایا، اور اس طرح سے وہ آپ سجدے سے اٹھے، اور یہ سارا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ کس قسم کے مولاناؤں کی بات کر رہے ہیں؟ 13 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ آپ نے نہ آپ کے کسی صحابہ نے ایک پتھر بھی کسی دوسرے کو نہیں مارا، ایک پتھر بھی نہیں مارا۔ تو آپ یہ جو آج کل کے مولانا سوائے قتل کے اور کوئی جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طائف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، کیا صحابہ گئے وہاں قتل کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس تو فرشتے آئے ہوئے تھے کہ ان کو میں تباہ و برباد کر دوں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ان آج کل کے فرضی مولویوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت ہے؟ یہ اوجری یا بچہ دانے والی روایت جو میں نے سنائی، یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ کیا صحابہ اس وقت قتل نہیں کر سکتے تھے؟ قتل کیا انہوں نے؟ کبھی نہیں کیا۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ باتیں اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں۔ یہ جتنے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ روایات کو دوبارہ پڑھیں اور اس آیت کو یاد رکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ قاتل بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ ظلوماً جہولا تھا، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم برداشت کرتا تھا اور جہولا، پھر اس کو بھول جاتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ وہ اس حد تک رحیم و کریم تھا۔ اس کی رحمت کو دنیا میں پیش کیجئے، بدنام نہ کیجئے میرے آقا کو۔ آپ لوگوں نے، آپ کے ان مولویوں نے، آپ کو پتہ نہیں غیر مسلم کیا کہتے ہیں، بس قتل 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 کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام کو ایک قتل بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نام اسلام رکھا تھا۔ اسلام کے معنی سلامتی کا دین۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم،
دائیں طرف والو تم پر بھی سلامتی، بائیں طرف والو تم پر بھی سلامتی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور بتا دیتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حضور ہم کو قتل کروائیں گے۔ کیوں نہیں قتل کروایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا، سوال کیا ان سے کہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو مکہ والے؟ 13 سال مجھ پہ اور میرے ساتھیوں پہ تم لوگوں نے ظلم کیے، اب کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت کریمن، تیرے کرم کا واسطہ ہے، تیری کرم پر ہمیں توقع ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ حضور کا جواب کیا تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھا میرا آقا رحمت، وہاں ان کی گردنیں نہیں اتار دی تھی۔ میرے آقا کی رحمت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ میں پیش نہ کریں جو ساری دنیا آپ پر ہنسنے لگ پڑے۔ اپنے کردار کو صحیح کریں، اور یہی آج مسلمانوں کی تباہی کا نتیجہ ہے۔ یہ پروگرام جو آج پیش کیا جاتا ہے، یہ وہ صحیح پروگرام ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ہم کے رسول کے صاحب کا مقام سکھایا ہے کہ صحیح مقام کیا ہے ان کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور میں اضافہ کر دوں، آج جماعت احمدیہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں، جیسا کہ میرے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس عزیز اللہ تعالیٰ عزیز نے کل خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ مکی دور میں سے گزر رہے ہیں، اور گزر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جو یہ مخالفین میرے مخاطب ہیں، کہ جو مخالفین ہیں، کیا انہوں نے مخالفین مکہ جیسے بننا ہے یا مسلمین مکہ جیسے بننا ہے؟ یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے۔ آج تو دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اس لیے میرے بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے اور جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، ان کو اللہ نے سارے قرآن میں بار بار کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ بتا دیں کہیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کہا گیا ہو، جابر کہا گیا ہو؟ کہیں نہیں کہا گیا۔ کیوں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی؟ اور پھر آپ میں یا یہ مخالفین اسلام جو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ان کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں نمایاں کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ آج اس رحمت کی طرف آؤ گے تبھی تم بچا جاؤ گے، ورنہ تم بچ نہیں سکتے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی اگلا یہ سوال ہے کہ عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت چونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کمزور تھے، اس وجہ سے آپ نے صبر سے کام لیا، اور جب مدینے میں آپ کو طاقت ملی تو آپ نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو اس کا میں وضاحت۔ ناظرین کرام دیکھیں، بات سنیں، 13 سال مکہ کا عرصہ تھا۔ مانا شروع کے سال ایسے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت سے آدمی نہیں تھے، لیکن 10 سال کے بعد جب ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، حضرت عمر داخل ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف داخل ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ داخل ہو چکے تھے۔ اور ایک سوال پیدا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہی سوال کیا تھا کہ اے میرے آقا، ہماری تلوار میں وہی دم ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا، اسی طرح ہمارے میں طاقت ہے۔ جس چیز نے ہم کو روکا وہ آپ کے حکم نے روکا۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ یہ بھائی جو کہہ رہے تھے کہ قتل کرنا، یہ سوال اس وقت پیدا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جو رحمت بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ امرت بالعفو، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا۔ فلا تقاتلوا، تم ان سے جنگ نہیں کرنا، جنگوں کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔
میری بیست جنگوں کے لیے نہیں ہے، میری بیست عفو کے لیے ہے۔ اس بات سے ان کو سمجھنا چاہیے طاقت تو مکہ میں بھی تھی، اور طاقتیں جو یہ طاقتوں کی بات کرتے ہیں، طاقتیں تو اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں میں غالب آتی ہیں۔ وہ تو اللہ کا اذن ہوتا تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب ابھی کچھ دن پہلے ہی، جو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ وہاں ہو چکا ہوا تھا۔ ابرہہ بن الاشرم اس کے لشکر کو کیسے تباہ کیا کہ ایک جھنڈ آیا، اس نے چیچک کے جراثیم پھینکے، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے صحابہ کو کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ان کا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے صابر ہیں، شاکر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اس لیے حضور نے اجازت نہیں دی۔ مدینہ میں آ کے پھر جب انہوں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے دفاع کی اجازت دی تھی۔ یہ اختصار سے اس کا جواب۔ آخری سوال ہے، اختصار سے جواب دینے کی درخواست ہے کہ دفاعی جنگوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان فرمائے تھے اور کچھ شرائط رکھی تھیں، اور ہمیشہ صلح کو آپ ترجیح دیتے تھے، تو اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا اختصار کے ساتھ۔ جزاکم اللہ، وقت ابھی تھوڑا رہ گیا، اختصار کے ساتھ چند باتیں بیان کروں گا۔ ابھی جو میں نے سورہ حج کی آیت جس میں جنگوں کی اجازت کا ذکر ہے، اسی میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک شرائط اور قواعد و اصول جنگوں کے بیان کیے ہیں۔ بنیادی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یقاتلون، ان کے ساتھ ان کو جنگ کی اجازت اس بنا پر دی جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ جنگ کی اجازت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور ظلم یہاں تک انتہا پہنچی ظلم کی کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمائی کہ یہ جنگوں کی اجازت جو ہے اس کا مقصد دفاع ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائی جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنگوں کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ ایک بات یہ کہ اگر لڑا جائے تمہارے ساتھ تو لڑنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑائی کی اجازت صرف اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ ظلم کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ جو مذہبی آزادی جو ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذہبی آزادی کا قیام یہ جنگوں کا مقصد ہے۔ یہ بنیادی 3 شرائط اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ اور دوسری بات جو ابھی آپ نے سوال میں بھی پوچھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح کی طرف مائل ہوتے تھے، اور صلح کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف، امن کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بھی امن کی طرف مائل ہو۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، باوجود اس کے کہ کڑی شرائط عائد کی گئیں لیکن تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی طرف مائل ہوئے اور صلح ہوئی باقاعدہ۔ پھر جب جنگیں ہوتی تھیں تو خاص باقاعدہ بعض اہم ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا۔ تو ایسی شرائط ہیں، وقت نہیں ہے ساری چیزیں بیان کرنے کا، خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ ایسی شرائط ہیں جو واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ اسلامی جنگیں جو ہیں وہ قتل و غارت اور خون ریزی کے لیے ہرگز نہیں تھی، صرف اور صرف قیام امن کے لیے اور مذہبی آزادی کے قیام کی غرض سے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سنجدہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑیں ان کی نظیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی، اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ قابل سزا ٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہی صحابہ کو مامور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں۔ چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا، مخالفوں کے حملوں کے روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں۔
تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم اپنی سیریز کے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی آپ کی خدمت میں تفاصیل پیش کریں گے اور جو مختلف غلط فہمیاں آپ کی سیرت کے تعلق سے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مرخات 26 دسمبر 2020 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا